اب تک کی بڑی خبر، بڑے اہم انکشافات۔ بشرا بی بی سے شادی نے بانی پی ٹی آئی کے انداز حکمرانی پر سوالات اٹھا دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی توہم پرستی پر اندھے یقین سے متعلق دی اکانومسٹ کی ہوش ربا رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف لندن اظہر جاوید ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی اظہر جاوید بتائیے۔ برطانیہ کا معروف جریدہ دی اکانومسٹ جو اپنے ان ڈیپتھ انالیسز بریکنگ سٹوریز کے حوالے سے مشہور ہے، اس میں ایک اہم آرٹیکل شائع ہوا ہے جس کے مصنف معروف برطانوی صحافی اوون بینٹ جونز ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان سے بشرا تسکین خان جو کہ پاکستان میں صحافت کر رہی ہیں، مختلف انٹرنیشنل اداروں سے بھی وابستہ رہی ہیں، اور اس آرٹیکل میں پاکستان کے حوالے سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں، اور ان اہم انکشافات کا جو محور ہے وہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے۔ اس آرٹیکل میں بہت سارے ایسے چونکا دینے والے انکشافات ہیں جو پہلے ہمارے مختلف حلقوں میں زیر بحث تو رہے، لیکن ان کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے مختلف آراء زیر غور رہتی تھی، لیکن اب اس طرح کے معروف ادارے نے بڑی تحقیق کے بعد، اور اوون بینٹ جونز اپنی جو تحقیقی سٹوریز، تحقیقی مقالوں کے لیے مشہور ہے، انہوں نے اس میں بڑے ڈیپتھ میں جا کے بتایا ہے کہ بشرا بی بی اور کیا رول رہا عمران خان کی زندگی میں، اور وہ کیسے آئیں گے ان کی زندگی میں، اور کیسے عمران خان جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے یا ان کی شادی ہوئی۔ اس آرٹیکل میں ایک چیز بڑے واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی معاملات تھے بشرا بی بی کے کنٹرول میں تھے، وہ اس کو اپنی مذہبی کرامات کا رنگ دیتی تھی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی تھی اس کا بھی کچھ میل جول تھا، کچھ فیڈ بیک تھا، کچھ ایسی باتیں تھیں جو سٹوریز تھیں یا کچھ ایسی ہیپننگز جو ہونے جا رہے ہوتے تو اس حوالے سے پہلے سے ہی بشرا بی بی کو فیڈ کر دیا جاتا تھا، اور وہ بتاتی تھیں عمران خان صاحب کو کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر وہ چیز ہو جاتی تھی تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے کہ جی ان کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا اس آرٹیکل میں کہ کیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے مرید بنے۔ ان کی بہن جو ہے مریم ریاض وٹو، ان کے لحاظ کے حوالے سے پہلے ان کا تعلق تھا، ان کی پارٹی کے ساتھ کام کرتے تھے، پھر ان کے تھرو ان کا تعلق عمران خان سے بنا، اور پھر ان کے گھر آنا جانا شروع۔ اور یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ کیسے جب وہ گھر جاتے تھے تو بشرا بی بی کے جو شوہر تھے خاور مانیکا، وہ پہلے تو خوش ہوئے کہ ایک بڑی سیلیبریٹی ہمارے گھر آتی ہے، لیکن بعد میں ان کو یہ ملاقاتیں، اور خاص طور پر تنہائی میں ملاقاتیں کیسے ان کو یہ ڈسٹرب کرتی تھیں۔ تو اس آرٹیکل میں بڑے تفصیل کے ساتھ یہ بھی ایک پہلو سامنے لایا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر بشرا بی بی جو ہے جب 2018 کا الیکشن ہونے جا رہا تھا، اس سے چند ویک پہلے، ایک مہینہ پہلے جو ہے ان کی شادی ہوئی، اور وہ بھی خفیہ شادی کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئیں تو اس کو بھی بشرا بی بی کیا ہی چمتکار قرار دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ کس طرح عمران خان کے جو پرانے درینہ ساتھی تھے ان میں بھی یہ بات زیر غور تھی یا زیر بحث تھی کہ بشرا بی بی کالے جادو کے حوالے سے جو ہے وہ شہرت رکھتی ہیں، اور ایون جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ایک واقعہ کوٹ کیا گیا کہ شادی کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے جہانگیر ترین کو یہ کہا کہ میں کالا جادو نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ اس آرٹیکل میں یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ اور یہ ایک بڑی کہہ سکتے ہیں کہ مصدقہ معلومات کے تحت بڑی ایک ریسرچ کے بعد یہ آرٹیکل جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس میں جو پہلو سامنے لائے گئے ہیں اس میں یہ چیز ایک بڑی واضح ہوتی ہے کہ بشرا بی بی کا جو ایک بہت زیادہ گہرا اثر تھا عمران خان سے، بلکہ ابھی بھی ہے
کہ وہ ان سے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے. تو اس ساری صورتحال میں یہ آرٹیکل پاکستان کی اندرونی سیاست اور اس پہ جو ایک تہمات یا بلیک میجک کے اثر کے بھی بتاتی ہے, اور ایک بڑی اہم اس میں چیز بھی بتائی گئی ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ جو مختلف عملیات کرتی تھیں, کچھ جو یہ اپنے ملازمین کے ذریعے کالے جادو کے لیے گوشت منگوایا کرتی تھی, بکروں کی سریاں منگوایا کرتی تھی اور پھر ان کو گھر کی چھتوں پر پھینکوایا کرتی تھی. اس کے بعد پورا بکرا جو ہے وہ صدقہ, کالے بکرے کے صدقے دیے جاتے تھے. تو یہ توہمات سے بھرا ہوا ایک کریکٹر تھا ان کا, جو پاکستان پہ, پاکستانی سیاست پہ اور عمران خان پر اثر انداز رہا, اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان ان کے زیر اثر ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ بیورو چیف لندن اظہر جاوید صاحب نے بڑا تفصیلاً اور بڑا ان ڈیپتھ یہ جو مضمون میں شائع ہونے والی اہم باتیں ہیں اس پر ہماری توجہ دلائی ہے. تو بشریٰ بی بی پر یہ خصوصی رپورٹ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز اور پاکستانی صحافی بشریٰ تسکین نے تیار کی ہے. بشریٰ تسکین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بشریٰ صاحبہ, سب سے پہلے تو بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. ایک انتہائی اہم ترین سوال تو بشریٰ صاحبہ یہاں پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے فیصلے اور تقرریاں ہیں جن پر بشریٰ بی بی اثر انداز ہوتی رہی ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ون بائی ون تو نہیں بتا سکتی ہوں, اٹس بین لانگ ٹائم, لیکن حکومت کے مین فیصلے پنجاب کے اندر چیف منسٹر سے لے کے کس وزیر کو کون سی وزارت دینی ہے, کس کو کہاں سے ہٹانا ہے, کس طرح سے اون چودھری کو اسلام آباد سے دور کرنا ہے. اگر وہ اسلام آباد میں اوتھ ٹیکنگ کے ٹائم پہ موجود ہوں گے تو بشریٰ بی بی اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکتی, یا عمران خان کے لیے اوتھ اٹھانے کا جو ٹائم ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور یہ ساری چیزیں نہ صرف ہمارے علم میں اس وقت بھی تھیں, لیکن جب ہم نے اسٹوری کے اوپر کام شروع کیا تو ہمیں مزید تفصیلات اور اس کے سامنے آئیں, پروف کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں. تو اس اسٹوری میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اون چودھری صاحب کے اس کے ساتھ ہم نے اس کو مینشن بھی کیا ہے. جی بالکل, لیکن یہ تو بشریٰ صاحبہ جو بانی پاکستان تحریک انصاف ہے, انہوں نے تو پھر اقتدار کے لیے مذہب کا سمجھے کہ لبادہ اوڑے رکھا, مذہب کارڈ استعمال کیا گیا. بشریٰ صاحبہ, مذہب کارڈ تو خیر نہیں کہوں گی, لیکن مذہب کارڈ کا ذکر ان کی پالیٹکس میں, ان کی ریلیوں میں مذہبی ٹچ اور مذہب کارڈ بعد میں تو ضرور ہمارے سامنے آیا. لیکن پریمیئرشپ حاصل کرنے کے لیے بشریٰ بی بی نے خان صاحب کو یہ ضرور کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں گے تو آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن یہ پھر بشریٰ صاحبہ یہ کتنا خطرناک آپ سمجھتی ہیں ایک اقدام تھا, کیونکہ یقینی طور پر رپورٹ کے مطابق تو قریبی دوستوں کو بھی بانی سے دور رکھا گیا. اس معاملے میں بشریٰ بی بی کے کہنے پر کون کون سے وہ دوست تھے جن کو سائیڈ لائن کیا گیا؟ سب سے پہلے تو جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, اون چودھری صاحب, اینڈ یو نیم ایز مینی ایز یو وانٹ. جی بالکل. بشریٰ صاحبہ, چونکہ آپ نے اس سٹوری پر بہت زیادہ ان ڈیپتھ تھرلی کام کیا ہے, تو کچھ بتا سکیں گے کتنے ڈیوریشن, کتنے ماہ کام کیا, تمام معلومات کو اس میں شائع کیا گیا, یا کچھ کو روکا بھی گیا ہے, کچھ پرسنٹ ایسی معلومات ہیں جو کہ ابھی شائع نہیں بھی ہوئی ہیں؟ جی کافی معلومات ایسی جو کہ ویریفائبل نہیں تھیں یا ملٹیپل سورسز سے ویریفائی نہیں کر سکتے, تو ان کو آبویسلی ہم سٹوری کا حصہ نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دا لیگل کانسیکوینسز ان کنسیڈریشن ایز ویل. جہاں تک بات ہے کتنا ٹائم لیا, تو میں کہتی ہوں کہ یہ جتنی ٹائرنگ سٹوری یہ تھی, آئی تھنک اٹ ٹوک اس آلموسٹ 10 months. ایڈیٹنگ میں ہی صرف 3 مہینے لگ گئے, اس کی ویٹنگ میں, اس کے لیگل جو کانسیکوینسز ہیں اس ساری چیز کو ویٹ کرنے میں ہی 3 مہینے ہمیں لگے ہیں. جی تو اس سے پہلے جو ریسرچ کا کام تھا, اس سے پہلے جو پھر اس کی رائٹنگ تھی, وہ سارا کچھ, سو آل ٹوگیدر اراؤنڈ 10 months. ٹھیک ہے, 10 months. تو بشریٰ صاحبہ, ویسے اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ بہت بلند و بانگ دعوے کیے گئے اقتدار میں آنے سے پہلے,
لیکن ڈیلیور نہیں کیا گیا. دیکھیں ڈیلیوری جو ہے سروس ڈیلیوری گورننس جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا اور پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی اٹ واز اے اپ ہل ٹاسک. اتنا بڑا ملک ہے 25 کروڑ عوام کا اور جب ایک پارٹی جس کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, جن کے دعوے تو بہت سارے تھے کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس ٹیکنوکریٹس ہیں, ایکسپرٹس ہیں جو آئیں گے اور اس ملک کو چلائیں گے, وہ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتے. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو کہ اس وقت بھی ناممکنات ہی لگتا تھا. لیکن ہم یہ ضرور سوچ رہے تھے اس وقت کہ شاید بشرا بی بی کے جنات یہ ساری کارروائی کی تکمیل میں ان کا ساتھ دیں گے, لیکن سب کچھ جھوٹ نکلا. ٹھیک. اور جن عملیات کا ذکر ابھی بشرا صاحبہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کیا ہے اور اس رپورٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ کالے جانوروں کا سر منگوانا, دیگر عملیات کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی اگر گفتگو کریں. دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان ممالک میں یہ جادو اور گوشت اور اس طرح کی چیزوں یہ پریکٹسز بہت عام ہیں. ہر دوسرے گلی محلے میں اس طرح کے لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. ہم لوگ ان سٹوریز کو بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے, لیکن وہ ایک عام انسان کی زندگی میں اور ایک پرائم منسٹر کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. خان صاحب 25 کروڑ عوام کے ملک کے ایک نیوکلیئر طاقت کے وزیر اعظم تھے, لیکن ان کے گھر میں, ان کے دفتر میں, ان کی پارٹی میں معاملات جو ہیں وہ جادو اور حساب کتاب کے ذریعے چلائے گئے, اور جس طرح سے چلائے گئے اور اس کے بعد جو حشر ہوا ملک کا, پارٹی کا اور خان صاحب کا اپنا, اور میں کہتی ہوں کہ ایون کہ بشرا بی بی کا اپنا بھی, آج وہ جہاں پہ موجود ہیں, اگر ان کے پاس کوئی اسپرچویلٹی ہوتی, کوئی ان کی اپنی کوئی اچھی رہنمائی ہوتی اور ان کے پاس کوئی ایسی روحانیت ہوتی تو وہ آج یہاں پہ نہ ہوتے, بلکہ نہ صرف خود اپنے لیے کوئی اچھی جگہ پہنچ چکے ہوتے بلکہ ملک کا بیڑا بھی پار لگا چکے ہوتے. یہ بات تو درست ہے بشرا صاحبہ, میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ بہرحال سیاسی معاملات اس طرح سے تو نہیں چلتے. ایک پبلک آفس ہولڈر بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے اس کے کاندھوں پر, اور جو اس رپورٹ میں بتایا گیا, جو چیزیں سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ طیارہ اڑان تک نہیں بھرتا تھا اگر بشرا بی بی اجازت نہ دیتی تھی, اور یہ بھی ہے کہ مشورہ کرنا اور بات ہے لیکن ہر فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا. جی بالکل, ہم نے ملٹیپل انٹرویوز کے دوران خان صاحب کے جو کلوز اس وقت ان کے پولیٹیکل آئٹس تھے, ان کے وزراء تھے, ان کے ساتھ جب ہم نے بات چیت کی تو اس میں ہمارا جو اینڈ ریزلٹ تھا وہ یہی تھا کہ بشرا بی بی واز ایبسولوٹ پاورفل. شی ہیڈ دا ایبسولوٹ کنٹرول آن خان صاحب, ان کے ڈیسیجنز پہ, ان کے آنے جانے پہ, ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ, اوڑھنے بچھونے پہ ان کا ایک ایبسولوٹ کنٹرول تھا. جی درست بات ہے. اچھا بشرا صاحبہ, جب یہ معاملہ ہوا کہ جو بشرا بی بی کی اپنی کرپشن تھی وہ بے نقاب ہوئی, حقائق سامنے آئے, تو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آتے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس فیصلے کے پیچھے بانی پی جائے کا کیا اقدام ہو سکتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت, فیلڈ مارشل جی جنرل عاصم منیر صاحب واز ڈی جی آئی ایس آئی. جب انہوں نے بشرا بی بی کے کرپشن کے ثبوت خان صاحب کے سامنے لا کے رکھے, تو جب خان صاحب نے بشرا بی بی کو یہ بات بتائی, شیئر کی ان کے ساتھ کہ جی اس طرح سے ہے, تو اٹ واز ہی واز دین ڈن اینڈ ڈسٹڈ دیٹ نائٹ. راتوں رات ہی ان کو, باجوہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ نے ڈی جی آئی کو آپ سیک کر دیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم ان دا آفس, اور اتوار کے دن ان کو انسیریمونیسلی وہاں سے پیک کیا گیا. جی, اور یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ کچھ خواب دیکھتی تھیں تو اس بیسس پر ہی بہت سارے ڈیسیجنز لیے جاتے تھے کہ چونکہ بشرا بی بی نے یہ خواب دیکھا ہے تو وہ یہ چیز ہو نہیں سکتی تھی, اور بالآخر وہی والی بات ہے جو بشرا صاحبہ آپ نے بھی کی کہ یہ تمام تر جو امور تھے وہ بہرحال ریاستی امور کو انجام دہی میں کافی زیادہ تکلیف کے باعث ہوتے تھے, کیونکہ ظاہر سیاسی معاملات اس طرح سے چلتے نہیں ہیں, پبلک آفس ہولڈر والے معاملات اس طرح سے چلتے نہیں ہیں بشرا صاحبہ.
جی خوابوں کا تو نہیں پتا کہ خواب انہوں نے آیا کتنے دیکھے بھی یا نہیں، لیکن جو چیز ان کو جس ایک وایا سے فیڈ کی جا رہی تھی، جو ایک آپریشن چل رہا تھا اس وقت، جو کہ ان کی شادی سے بہت پہلے کا شروع ہوا تھا، اس ذریعے سے ان کے ساتھ جو معلومات شیئر کی جاتی تھیں جو کہ بعد میں خان صاحب تک پہنچائی جاتی تھیں، اور اس پہ خان صاحب کا بیلیف بشریٰ بی بی پہ مزید یقین اور پختہ ہوتا چلا گیا کہ یہ جو کہتی ہیں اگلے 2-3 دن میں 4-5 دن میں وہ کام ہو جاتا ہے. ویدر اٹ واز این اریسٹ آف پولیٹیکل اوپوننٹ، کسی کی کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا یا کسی کے اوپر کوئی مصیبت آفت آتی یا کوئی بارش طوفان آ جاتا یا کوئی اچھی فصل بن جاتی، تو وہ سارا کچھ جو ہے عمران خان صاحب کو اسی طرح سے پورٹرے کیا جاتا تھا کہ بشریٰ بی بی کو اس سے پہلے ان چیزوں کی آمد ہوتی ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کا علم جو ہے ان کو ان تمام باتوں کو وقت سے پہلے ان تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں. اور اس طرح سے عمران خان جو کہ پہلے سے ہی ایک انتہائی نحیف اور عقیدے کے پکے میں نہیں کہوں گی کہ اگر ان کا عقیدہ پکا ہوتا تو شاید وہ ان باتوں پہ اتنا یقین نہ کرتے یا بالکل بھی یقین نہ کرتے، لیکن چونکہ وہ ہمیشہ سے ہی ایک ان کا جو مائنڈ تھا وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکشن ان کی ہوتی تھی، تو ان کے لیے یہ ایک بہت زیادہ ایک آسان ٹول تھا بشریٰ بی بی کے لیے کہ عمران خان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. یہ بات تو اہم ہے. اور بشریٰ صاحبہ جو اس رپورٹ میں مزید بھی چیزیں سامنے آئی ہیں نکل کر کہ اس وقت یقینی طور پر سابق وزیر اعظم آرمی چیف کی ملاقاتوں میں بھی وہ موجود رہتی تھیں. یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا یہ تو بہت ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں، بہت کانفیڈینشیل میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ پبلک آفس ہولڈر کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی ملاقاتوں میں ان کی موجودگی ہوتی تھی؟ جی ہماری معلومات میں تو یہ چیز آئی ہے. ہم نے ایک میٹنگ کا اسٹوری کے اندر ذکر بھی کیا ہے جس میں جن باجوہ صاحب موجود تھے، اور اس میں عمران خان سے زیادہ بشریٰ بی بی بات چیت کر رہی تھیں اور فیصلے سنا رہی تھیں. اچھا، تو یہ یقینی طور پر پھر تو اس کا امپیکٹ بہت حد تک ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو فیصلے لیے گئے، یقینی طور پر جہاں پر ملکی اور سیاسی معاملات چلانے کی بات آتی ہے بشریٰ صاحبہ، پھر اس کا تو بہرحال خمیازہ ملک بھگتتا ہے. جی بالکل، ہم بھگت رہے ہیں، بھگتا عمران خان صاحب نے بھگتا، ان کی گورنمنٹ نے بھگتا، آپ کے سامنے ہی ہے. جی درست بات ہے. اور آپ کو نہیں لگتا جو جیسے کہ اس رپورٹ میں بھی سامنے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پارٹی کو ایک منظم جماعت کے بجائے کلٹ کی طرح چلاتے رہے، چونکہ اس رپورٹ میں یہ بھی مینشن ہے، اور یقینی طور پر پھر اس پہ جو یقینی طور پر جو پارٹی کے بلانگ کرتے ہوئے لوگ ہیں اس پارٹی کے، اس بہت حد تک ان پہ امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے تو نہیں چلتی. پولیٹیکل پارٹیز میں تو ہر بندے کی محنت، کنٹریبیوشن، ان کا وزڈم، ان کی جدوجہد، پریکٹیکلی چیزیں ساری کرنی پڑتی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی تو ایک پورا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کو، ایک پارٹی کو آگے لے کے چلتا ہے. لیکن پی ٹی آئی میں تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی. اٹ واز آل عمران خان، ان کا جو اورا تھا، ان کی شخصیت، جس طرح لوگ بلائنڈلی ان کو فالو کر رہے تھے، اور پھر عمران خان کی بیک پہ بشریٰ بی بی کا اسٹرنگس پل کرنا. تو اٹ واز جسٹ لائک ون مین شو، اور ون مین شو جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا. درست بات ہے یہ تو. اور یقینی طور پر ہائی پروفائل میٹنگز کا بھی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، آپ نے اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے اور بشریٰ صاحبہ آپ نے گفتگو بھی کی ہے، لیکن جو کیبنٹ میٹنگز ہوتی تھی اس میں بھی ان کا کس حد تک رول ہوتا تھا بشریٰ صاحبہ؟ اس حوالے سے بھی کوئی انفارمیشن آپ لوگ کے سامنے اگر آئی ہو اور مضمون میں لکھی گئی ہو؟ جہاں تک کیبنٹ کے فیصلوں کی بات ہے، ہم نے اس کے اوپر زیادہ ریسرچ تو نہیں کیا، لیکن جو تھوڑی بہت میرے علم میں بات آئی ہے، اس کیبنٹ کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کیبنٹ ڈویژن، کیبنٹ سیکرٹری اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں، فارم کرتے ہیں، پٹ اپ کرتے ہیں. تو سارا جو شیڈول ہوتا ہے ظاہر پرائم منسٹر کے پاس بھی آتا ہے، اور پرائم منسٹر اس وقت جب بھی کوئی بھی فیصلہ، امپورٹنٹ فیصلہ کوئی بھی کرتے تھے تو وہ ضرور بشریٰ بی بی کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے تھے، اور
بشرا بی بی کا اس کے اوپر جو بھی جواب ہوتا تھا یا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہی فیصلہ خان صاحب کا ہوتا تھا. وہی فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا. بہت شکریہ, بڑا تفصیلاً آپ نے گفتگو کی بشرا تسکین صاحبہ سما سے, بے حد مشکور ہیں.